بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ منشی الخلق من آدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں خوف سے، بھوک سے آزمائیں گے۔ اس میں آزمائش مسلمانوں کے لیے آنا یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب وہ کس صورت میں کیوں ہوتا ہے، کون کون سی آزمائشیں ہیں جو انسان پر آتی ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ بعض اوقات خوف کا زیادہ ہو جانا کہ ہر وقت بندہ ڈرا ہوا اور عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، خطرہ جسے کہتے ہیں۔ پھر بھوک، غربت کا عالم، سب کچھ چھن جانا، تباہ ہو جانا، تو یہ انسان پر، مسلمان پر آتا ہے۔ اور رب نے فرمایا کہ ضرور ہم آزمائیں گے۔ تو یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بعض اوقات تو گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور مالک یہ دنیا میں ہی کچھ آزمائشیں بھیج کر اس مسلمان کے بندے کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ بعض اوقات بندہ نیک ہوتا ہے لیکن اس کے درجات میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات نیک ہوتا ہے اور وہ رب تعالیٰ کو مزید اس کی پہچان اور اس کو یاد کرنے کے لیے، تاکہ اس کے ذکر میں مصروف ہو جائے، اللہ رب العزت آزمائش نازل کرتا ہے۔ اور ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کھرے اور کھوٹے میں فرق ہو جائے، کہ باتیں تو بہت اچھی کرتا ہے کہ صبر ہو، یہ ہو، تو اب آزمائش آئی ہے تو کیا اب یہ میدان میں موجود ہے، اب بھی مالک کا شکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اب بھی مالک کو مان رہا ہے، اب بھی اسلام پر قائم ہے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ آزمائش آئی پھر بول دے کہ اسلام تو کچھ نہیں دیا مجھے، اللہ کے تو وعدہ ہے کچھ بھی نہیں ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تو کچھ نہیں ملا۔ تو یہ آزمائشیں آتی ہیں۔ موجودہ دور کی بات کی جائے، بالخصوص پاک وطن ملک پاکستان جو آزمائش سے گزر رہا ہے، سیلابی صورت سے، جو سیلاب آیا ہوا ہے پاک وطن میں 2022 جو چل رہا ہے، اگست کی 25، 24 اور اس سے پہلے سے بارشوں کا جو ایک سیزن اور پھر اس کے بعد سیلاب، تو یہ جو چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ سیلاب آتے کیوں ہیں۔ سیلاب ندی نالوں میں پانی کے اضافے کی وجہ سے یا گلیشیئر کے پگھلنے کی وجہ سے جو ایک دم سے پیچھے سے لوڈ آتا ہے، پھر وہ سیلاب کی صورت میں بڑھتا ہے اور آگے چلا آتا ہے، جس کی وجہ سے جہاں جہاں سے وہ پانی کا ریلا گزرتا ہے وہاں سیلابی صورت ہوتی ہے اور وہاں نقصان اور ایک جو ہے نا ویرانی چھوڑتا ہوا چلتا ہے۔ لیکن موجودہ سیلاب کی بات کی جائے جو پاکستان میں ابھی چل رہا ہے، یہ سیلاب جو میں تعریف کر چکا ہوں، یہ 2010 والا یا اس سے پہلے جو سیلاب ہے اس طرح کے، موجودہ دور کی بات کی جائے جو 2022 میں اگست میں سیلاب ہے، جسے سیلاب کہا جا رہا ہے، تو اس کو سیلاب بھی کہہ سکتے ہیں، سیلاب نہیں بھی کہہ سکتے، کہ اس میں چند صورتیں، ایک چند علاقے ایسے ہیں جو سیلابی کیفیت کے ہیں، مگر چند علاقے ایسے ہیں کہ جہاں بارشوں کے اضافے کے سبب کیفیت ایسی ہوگی کہ ان علاقوں کے جو ندی نالے تھے، وہ علاقے تھے، وہ پانی سے بھر گئے۔ وہ پانی سے بھرنے کی وجہ سے، جبکہ وہ سیلاب نہیں بلکہ بارشوں کے اضافے کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ فی الحال پاکستان کی کیفیت چل رہی ہے، اور پورا ملک، پورا پاکستان اس غم میں سب برابر کے شریک ہیں۔ کافی مسلمان، بالخصوص بلوچستان کا تو 90+ جو ہے وہ ایریا سیلاب کی نظر، پھر سندھ، پھر پنجاب کی بات کی جائے، پھر خیبر پختونخوا اور سوات کا جو حال ہے، یہ سب پاکستانیوں کو معلوم ہے۔ تو یہ ہم پر آزمائش کی گھڑی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ جو مسلمان اس کی وجہ سے پریشان ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ صبر بھی توفیق دے، غیبی اسباب بھی پیدا کرے، سب مسلمانوں کی دعائیں ہیں۔ اب ان کو روکنا، اس کو روکا جائے سیلاب کے ہر 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد آ جاتا ہے، تو اس کو روکنے کا بھی تو کوئی نظام ہونا چاہیے۔ تو ایک جو صورت بیان کی جاتی ہے وہ ڈیم بنانا ہے۔ ملک پاکستان کی بات کی جائے تو کالا باغ ڈیم جو نہایت سستے حساب میں
اور بہت جلد بن جانے والا یہ پاکستان کا واحد ڈیم ہے جو بہت یعنی بنایا ہے، تھوڑا سا اس میں خرچہ کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیم بن جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل مالک نے چاہا تو سیلاب کی وجہ سے جو ہمارا جانی مالی نقصان ہوتا ہے ہم اس سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں۔ یعنی پیسے کی بات کی جائے تو کم از کم 3 سے 4 کروڑ روپے یا 30 سے 40 کروڑ روپے اس پہ لگیں زیادہ سے زیادہ، تو یہ ڈیم آپ کا تیار ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس کا اگر جو ہے نا عرصے کی بات کی جائے تو 2 سے 3 سال کے اندر اندر یہ تیار ہو جائے گا، مگر کون ہے جو اس کو تیار کرے؟ اگر یہ تیار ہو جائے تو کتنا مسلمانوں کو سکون مل جائے۔ اسی تربیلا ڈیم پچھلے دنوں میں کچھ عرصہ پہلے کافی لوگوں نے اس پر کہا کہ ہم ڈیم بنائیں گے، مگر وہ بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دعا ہے میری کہ پاک وطن کو اچھے نیک لوگ ملیں جو اس کار خیر میں حصہ بھی ملائیں، لوگ ملاتے بھی ہیں لیکن کام کرنے والے بھی مل جائیں، تو یہ ڈیم بن جائیں گے تو انشاءاللہ ملک پاکستان میں مستقبل میں مالک نے چاہا تو اس طرح کی کوئی سیلابی صورت نہیں ہوگی۔ اب سیلاب کے بعد پاکستانی قوم کی بات کی جائے تو مسلمان الحمدللہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے، سب آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت پورے پاکستان میں ہر بندہ یہی کوشش کر رہا ہے کہ میرے جو مسلمان اس میں مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے میرا حصہ بھی جانا چاہیے، میرا حصہ بھی جانا چاہیے۔ اس وقت کراچی شہر کی بات کی جائے تو جگہ جگہ کیمپ، ہر سیاسی، مذہبی، سماجی اور ایئر فورس ہو، آرمی ہو، کوئی بھی نیوی ہو، سب کے سب اس میں شریک ہیں، سب نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں، سب ٹیمیں انہوں نے بھیجی ہوئی ہیں، لوگ راشن اکٹھا کر رہے ہیں اور سب کے سب جمع کر رہے ہیں، پانی ہو، آٹا ہو، چینی ہو، لوگ دے رہے ہیں، نقدی دے رہے ہیں، سب کچھ جوسز دے رہے ہیں، سب کچھ وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔